السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں عربی گرامر کا بہت ہی زبردست ٹرک بتانے والا ہوں، جس سے آپ قرآن پاک کو 100% صحیح پڑھ پائیں گے، اور یہ جلدی کوئی بتاتا بھی نہیں ہے اور نہ اس طرح کی کوئی ویڈیو بناتا ہے۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ 30واں پارہ سورہ ناس ہے۔ یہاں دیکھیے، الخناس کے بعد الذی کا یہ الف بالکل خالی ہے، اس پر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے اور نہ پیش۔ لیکن جب ہم اس لفظ کو پڑھیں گے تو الف پر زبر پڑھیں گے، اس طرح من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس۔ تو یہاں الذی کے الف پر زبر ہی کیوں پڑھیں گے؟ حالانکہ اس الف پر زبر تو لکھا نہیں ہے۔ جب لکھا نہیں ہے تو زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، زیر بھی پڑھ سکتے ہیں یا پیش بھی پڑھ سکتے تھے۔ زبر ہی کیوں پڑھیں گے یا پیش کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اسی چیز کو آپ کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، جیسے انگلش گرامر ہوتا ہے تو اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عربی گرامر کا بھی کچھ رولز ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی الف کے بعد لام آئے گا تو اس الف پر زبر لگائیں گے، زیر یا پیش نہیں لگائیں گے، کیونکہ پورے قرآن میں کہیں بھی یہ جو الف لام آتا ہے، یہ الف لام تعریف کے لیے آتا ہے، یہ عربی گرامر کا رولز ہے۔ اس لیے پوری قرآن میں جہاں کہیں بھی ایسے الفاظ آ جائے جس کے شروع میں الف خالی ہو اور اس کے بعد لام ہو تو اس الف پر زبر ہی پڑھیں گے، زیر یا پیش نہیں پڑھیں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو قرآن پاک کی کسی بھی آیت یا لفظ سے متعلق کچھ بھی کنفیوژن ہو، کچھ بھی سوال ہو تو بے جھجک کمنٹ باکس میں لکھیے، میں انشاءاللہ فوراً جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب کو شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی عربی گرامر کے جو رولز ہیں اس سے واقف ہو جائے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔